آپ خود سوچو کہ جس نے کائنات بنائی اور جس نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تو وہ انسان کو جب گائیڈ کر رہا ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، تو وہ کیسا، یعنی کتنی اہم بات ہوگی وہ، اور اس کی تو ضرورت انسان کو سب سے زیادہ ہے۔ لیکن الحم سے لے کے والناس تک، اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب کو نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے، اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج ہمیں 1400 سال پرانی کوئی کتاب، کوئی تحریر اتنی محفوظ نہیں ملتی۔ کوئی دنیا کو چیلنج ہے، کوئی دکھاؤ ایسی کتاب۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے بات چیت کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے، تو وہ ضائع ہو جائے، وہی اگر ضائع ہو گئی تو پھر تو ہم ہندوؤں سے پوچھیں گے کیسے زندگی گزارنی ہے، انگریزوں سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، جیپنیز سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، بھائی کس سے پوچھیں گے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں بھائی، یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں، تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بڑا شاندار کام کیا کہ نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک حرف بھی دائیں بائیں ہونے نہیں دیا اس۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے۔ ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لکھی ہوئی تحقیق کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، محفوظ کا مطلب اس طور پر کہ لوگ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ تحریر عربی میں لکھے، کسی اور زبان میں نہیں آ رہی بات۔ وجہ اس کی یہ کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ مکمل چینج ہو چکی ہوتی ہے سوائے عربی کے۔ یعنی اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ آج آپ 150 سال پرانی انگلش کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں، بولو بھائی، نہیں آئیں گی۔ اس نے کہا 150 سال کے بعد آج کی انگلش اس نسل کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو 150 سال کے بعد پیدا ہوں گے، تو کیا آج کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی؟ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، بولو بھائی، تو پھر بولیں نا، کچھ جواب تو دیں۔ 150 سال کے بعد آج جو انگلش کی بکس ہیں، جو انگلش میں ریسرچ ہے، جو لوگوں نے لکھی ہیں، وہ 150 سال کے بعد وہ کتابیں آج کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کے، کیونکہ زبان چینج ہو رہی ہے، انگلش بھی، فرینچ بھی، ہر اردو بھی۔ دیکھو انگلش میں شیل کا استعمال، شیل کا صرف پیٹرول پمپ رہ گیا ہے، جو آئی شیل گو ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے، آئی شیل گو، وہ ول پہ آ گیا سب۔ اس طرح اور بہت سارے الفاظ۔ کل مجھے کسی انگلش کے پرسوں کسی ماہر ٹیچر نے بتایا کہ شیکسپیئر کی جو انگلش کی تحریریں ہیں اب نئی جنریشن کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ پرانی انگلش ہے۔ جیسے اردو پرانی کوئی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو آج ہماری اردو 50-100 سال کے بعد یہ پرانی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کتنی گاڑی زبان میں بات چیت کر، ہم تو ابے تبے کر کے بات کر رہے ہیں، ماموں کہہ رہے ہیں آپ کو، لیکن ان کو سمجھ میں، وہ بولیں گے ماموں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں اتنے مشکل لفظ، حالانکہ جس کو ماموں سمجھ میں نہ آئے سوچو اس کی مینٹل اپروچ کیا ہوگی۔ لیکن اسی طرح انگلش بھی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ زبان کا چینج ہونا نیچرل ہے، یہ نہیں روکی جا سکتی۔ تھوڑا سا فاصلہ تبدیل ہوتا ہے تو زبان چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کراچی کی اردو، آپ حیدرآباد جائیں تو اردو وہاں پہ چینج، اپن، آپ اپن یہ کر رہے ہیں، اپن آؤ اپن بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، بولتے ہیں نا۔ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اور چینج، زبان ہی چینج، پھر آگے جائیں گے اور چینج۔ تو یہ چینجنگ انسان کی فطرت میں ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ لیکن دنیا کی واحد زبان ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اگر اس زمانے میں آ جائیں تو وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں انہیں اپنی بات لوگوں تک، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ 20 ملک اور 20 ملک کے رہنے والے لوگ ان کی بات سمجھ رہے ہوں گے، نہیں یار یہ سمجھ ہوگا، یعنی وہ کچھ بھی بات کریں گے تو 20 ملک کی تو سرکاری زبان عربی ہے اس وقت دنیا میں، جو میری ٹوٹی پوٹی ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کمی بیشی ہو۔ تقریباً 20 ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی، جن میں عربی بولی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ نیوز چینل ہیں، ٹی وی کے چینل ہیں، یوٹیوب چینل سب بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا عربی سے واسطہ اس سے نہیں پڑتا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے نا، لیکن آپ اگر عربی سیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی، ایسا لگے گا آدھی آبادی تو عربی بول رہی ہے، یعنی آپ کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا۔ اس لیے عربی زبان کو ہلکا نہ سمجھے۔ مراکش، عراق، سعودی عرب، یو اے ای، لبنان، مصر، شام، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، عمان اور سوڈان، یہ سب ان کی آبادی آپ سے کیا ہو جائے گی؟ لنک۔ تو اتنی بڑی، اچھا جو عجمی کنٹریز ہیں ان میں جو دین سیکھتے ہیں ان کو بھی عربی آتی ہے، جو علماء ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت عربی ایسی کی ہے کہ گورا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم عربی سیکھ کے سائنسی ریسرچ اور جتنی تحقیقات ہیں عربی میں لکھیں تو اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ آپ کی تحریر 1000 سال کے بعد بھی پبلک سمجھے گی۔ یہ جو حکمت کی کتابیں آج کل حکیم لوگ پڑھتے ہیں، ان میں کچھ کتابیں عربی میں لکھی ہیں 1000 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، وہ آج بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ لیکن انگریزی دکھاؤ 1000 سال پہلے کی، کوئی انگلش میں کوئی کتاب دکھاؤ، بلکہ 100-150-200 سال پرانی دکھا دو جو سب کی پوری سمجھ میں آ رہی ہو۔ بہت کچھ آتا بھی ہے، بہت کچھ نہیں بھی آ رہا ہوتا، اور زیادہ پیچھے جاؤ گے اور اس سے اور پیچھے جاؤ گے تو زبان ہی غائب، وہ زبان تھی نہیں اس وقت۔ اگر آپ 400 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اردو مارکیٹ میں تھی، اردو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، شارٹ تھی مارکیٹ سے۔
عربک کو اللہ نے اتنا محفوظ کیوں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ عرب تو کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہے کہ آج کل عربوں کے بیچاروں کی جو حالت ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے. مودی کو ماشاءاللہ تحفے تحائف اور گفٹ دیے جا رہے ہیں، اور عین اس وقت میں دیے جا رہے ہیں جب کشمیر پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے. اس وقت اس کو بلا کے امن ایوارڈ دیا جا رہا ہے. کچھ اور دے دیتے یار، کچھ اور دے دیتے. ویسے ہی گلے لگ کے اس کا ماتھا چوم لیتے، آپ اس کو پیار کر لیتے، اس کو دودھ جلیبی کھلاتے تھے، آپ ویسے ہی بول دیتے کہ آپ بہت پیارے آدمی ہیں لیکن امن کا ایوارڈ دینا اس وقت جب بدامنی اور ظلم اور بربریت کا کشمیر میں ایک بازار گرم ہو، اس وقت امن کا ایوارڈ بہت ڈینجرس. اس کی علامت ہے کہ بھائی آپ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو یہ عربوں کا کمال نہیں ہے کہ عربی محفوظ ہے، یہ عربوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ عربوں کو جو عزت ملی ہے وہ عربی کی وجہ سے ملی ہے، نہ کہ عربی کو عربوں کی وجہ سے عزت ملی ہے. عربی زبان کی وجہ سے عرب کو پہچانا جاتا ہے. تو میں بار بار اس سوال کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی حفاظت کیوں کی، کیوں کی، کیوں کی، کیوں کی. کوئی لفظ عربی سے شارٹ نہیں ہوا ہے. جیسے شیل شارٹ ہو گیا نا آج کل انگلش میں، صرف پیٹرول پمپ رہ گئے شیل کے، تو عربی میں کوئی لفظ بھی شارٹ نہیں ہوا. وہی گرامر. پانی کو آج سے 1500 سال پہلے عربی میں ماں کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ماں. آسمان کو سما کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. زمین کو ارض کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ارض. ابا کو اب کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اب. اماں کو کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ چچا کو عم کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ عم. پھپھی کو اماں کہتے ہیں، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اماں. ماموں کو خال، آج بھی خال. اور خالہ کو خالہ، آج بھی خالہ. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ بھائی کو اخ، آج بھی اخ. بہن کو اخت، آج بھی. بولنے میں کوئی پابندی لگی ہوئی ہے، آج بھی اخت کہتے ہیں. چلو پہلی دفعہ نہیں بولا جا رہا، آپ کو آتا نہیں، جب میں نے بول دیا پھر تو بول سکتے ہیں نا. بہن کو کیا کہتے ہیں؟ اخت. تو ایک لحیہ داڑھی کو پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. شعر بال کو پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی شعر کہتے ہیں. بلکہ عربی کا اتنی حاوی ہے دوسری زبانوں پر کہ کسی اور زبان سے الفاظ نہیں لیتی بلکہ دوسروں کو پرووائڈ کرتی ہے الفاظ. ٹھیک ہے نا، یہ مؤثر ہے. آسمان سما سے اردو میں کہاں آ گیا؟ عربی سے آیا. ارتھ انگلش میں یہ ارض سے آیا ہے، یعنی عربی میں ارض تھا تو عربی نے انگریزی میں بھی گھسیڑ دیا یہ. ٹھیک ہے نا، اس کو ارتھ بنا دیا. تو دوسروں میں تو اپنے الفاظ داخل کر رہی ہے، لیکن اتنا دوسروں سے الفاظ لینا کہ خود چینج ہونا شروع ہو جائے، یہ عربی نہیں کر رہی. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. تو بھائی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس آسمان سے نازل کی ہے نا اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ اس پہ چلنا ہے، وہ گائیڈنس عربی زبان میں ہے. زبان چینج ہو گئی تو وہ گائیڈنس چینج، پتہ ہی نہیں چلے گا اصل کیا ہے. ہر ایک کا اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا. اور سب پشتو بولتے ہیں، اخپل تو پتہ ہے نا آپ کو. ہر آدمی اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں یہ انہوں نے گڑبڑ تو نہیں کی ہے بھائی، یہ وہی ہے یا کچھ اور اپنی طرف سے بھی ترجمے میں الفاظ لوگ بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ نے متن کو محفوظ کر دیا کہ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو سوال وہیں گھوم کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی یعنی اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت سے حفاظت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اور آخرت میں یا تو ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی. دیکھو ایک گورنمنٹ آپ سے امتحان لیتی ہے، ایم اے کے امتحانات ہوتے ہیں، بی اے کے پیپر ہوتے ہیں بہت سارے، ان میں بھی آپ کامیاب بھی ہوتے ہو اور ناکام بھی ہوتے ہو. گورنمنٹ پرچہ ایسی زبان میں دے دے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. مرزا غالب کی اردو استعمال کر کے اردو میں پرچہ آ گیا، تو آپ بولو گے یہ کیا ہے بھائی، ہم نے تو ناکام ہی ہونا ہے اس میں. تو ایسی زبان استعمال کی جائے گی جو معاشرے میں رائج ہو، تاکہ آپ حجت تمام ہو جائے، آپ اپنی مرضی سے فیل ہو، اپنی مرضی سے پاس ہو. تو اللہ نے ایسی زبان کا انتخاب کیا اور اس کو اللہ نے محفوظ کیا کہ وہ زبان قیامت تک چینج نہیں ہوگی. 1400 سال تک نہیں ہوئی نا، اب تو ناممکن ہے، کیونکہ جتنی چینجنگ زبانوں میں اب تک ہوئی ہے اتنی چینجنگ اب نہیں ہو رہی ہے. تو گرامر اور زبانوں کو کافی حد تک سیو کر لیا ہے. تو 1400 سال میں نہیں ہو، اب وہ خود کہتے ہیں ان کے ماہرین کہ اب نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں سورہ ملک بھی نازل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی زبان میں، اور اس میں اللہ نے بتایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، جس کو بھی عربی گرامر آتی ہے نا، یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. افمن، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب تو، من کا مطلب جو، یمشی چل رہا ہے. دیکھو یمشی بھی اردو میں آیا ہے، مویشی کہتے ہیں نا، مویشی مال مویشی، ان کو مویشی کیوں کہتے ہیں؟ چلنے والے جانور ہیں. تو عربی سے اردو میں بہت سے الفاظ آئے ہیں. افمن یمشی، بھلا وہ ذات جو چل رہی ہو، وہ شخص جو چل رہا ہو، مکبن الٹے پاؤں، علی وجہہ، علی کا معنی پر، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور آج بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں. وجہہ، علی وجہہ، جو اپنے چہرے کے بل چل رہا ہو. اہدا، یہ کمپیریٹو ڈگری ہے، کیا زیادہ ہدایت پر ہے؟ ام من، یا وہ شخص، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا ام من یمشی سویا، یا وہ شخص جو چل رہا ہو یمشی سویا، بالکل برابر برابر، علی صراط مستقیم، ایک ایسے راستے پر جو بالکل سیدھا ہے. تو بتاؤ کون سے لائف اسٹائل چاہتے ہو بھائی؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. بتاؤ مجھے ایک بات اپنے ضمیر سے، میں بھی اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں. صبح اٹھ کے پتا ہوتا ہے کہ ہم کرنا کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے. مجھے
میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں, میں کوئی آپ کو ملامت نہیں کر رہا, میں بھی بڑا نالائق ہوں, یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی ہدایت دے. صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے, ہدف کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. گوروں کو پتہ ہوتا ہے ویژن کیا ہے, لیکن غلط ویژن بنایا ہوتا ہے انہوں نے. اس پہ آپ ان سے بحث کریں تو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ تمہارا ویژن کیا ہے, غلط. جس چیز کو تم نے ہدف بنایا وہ ہدف بنانے کے قابل نہیں ہے. ایک عذاب وہ ہوتا ہے جس کے عذاب ہونے میں دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں, اس کو قدرتی آفت قرار دیا نہیں جا سکتا. وہ اللہ پراپر ارادہ کرتا ہے کہ میں اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ بھی ہو تو میں کیا کر دوں گا, اس کو تباہ کر دوں گا. جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا, قوم لوط پہ عذاب آیا, قوم سمود پہ عذاب آیا. وہ جو عذاب آیا نا قوم لوط قوم سمود پر, پیغمبر بتاتے, نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا, اس وقت بارش کا ان کی محکمہ موسمیات والوں کے ہاں دور دور تک کوئی بھی انتظام, کوئی بھی امکان نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم مذاق اڑاتی تھی کہ نہ کوئی قریب میں دریا ہے نہ سمندر ہے, اور اس موسم میں ویسے بھی بارش نہیں ہوتی, کبھی بھی بارش نہیں ہوئی ہے, دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا, اور یہ ایسے ڈرے بیٹھے اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا, ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم, تم مذاق اڑاؤ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیا نوح علیہ السلام کا سائنسدانوں سے رابطہ تھا, محکمہ موسمیات والوں سے؟ وہی کے ذریعے اللہ بتا رہا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آئے, میں اپنی قدرت سے بغیر کسی سبب کے ایسی بارش برساؤں گا کہ اس میں ہلاک کروں گا, اور صرف نافرمان ہلاک ہوں گے, ایک نافرمان بھی نہیں بچے گا, سارے نیک لوگوں کو بچا لوں گا میں. یہ ایسا عذاب ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. قوم عاد پہ جو عذاب آیا, فلما رأوه عارضا مستقبلا فلما رأوه عارضا کیا ہے وہ آیت پہ, فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب انہوں نے بادل کا ٹکڑا, وہ حضرت ہود علیہ السلام بار بار قوم سے کہہ رہے تھے کہ اب عذاب آ رہا ہے, اب میں جا رہا ہوں بستی چھوڑ کر, اب کیا آ رہا ہے, اللہ کا عذاب. تو یہ وہی کے ذریعے بتایا نا, محکمہ موسمیات والوں کے ذریعے نہیں بتایا. تو وہ قوم ہنسنے لگی, پھر دیکھا واقعی کالے بادل آ رہے ہیں. تو اس قوم نے کہا یہ تو بادل ہیں جو نارمل بادل ہوتے ہیں, پانی برسے گا, یہ عذاب کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا, بل ہوا, وہ کیا ہے, ھذا عارض, قال بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. بارش نہیں ہے, یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے, اور اس سے پانی کے بجائے پتھر برسیں گے آسمان سے. تو یہ وہ تھا کہ اس وقت جاپان کے سائنسدان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, محکمہ موسمیات والے, وہ بھی یہ کہتے ہیں یار اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, کوئی لاجک ہے اس کی سائنٹیفک؟ یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے, کوئی سبب موجود نہیں ہے, مگر اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا. پھر ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی کروا دیا. لوگ نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. بچہ ماں کی گود میں کبھی بھی نہیں بول سکتا, لیکن عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بولنے لگے, انی عبد اللہ, میں ولد الزنا نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اور عام انسان بھی نہیں, اللہ کا پیغمبر ہوں. آتانی الکتاب, اور عام پیغمبر بھی نہیں, مجھے انجیل ملے گی, باقاعدہ پیغمبر یعنی صاحب کتاب پیغمبر ہوں, اور مجھے توحید کا حکم دیا گیا. تبھی بہت سارے جو اس وقت یہودی تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے, اور پھر وہ جانتے تھے کہ مریم پاک دامن, یہ خاندان کتنا پاک دامن. تو اللہ پھر نا وہ ساری باتیں illogical ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ساری باتیں. تو قوم سمود پہ جو عذاب آیا, قوم عاد پہ جو عذاب آیا, لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کہ تھوڑے سے لوگوں کو اللہ نے نکالا اور پوری قوم کو الٹا کر کے تباہ کر دی, اور پتھروں کی بارش بھی برسائی آسمان سے. تو اس طرح کے عذاب اب بھی آ سکتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے عذاب آتے ہیں تو اس میں میجورٹی نافرمانوں کی ہلاک ہوتی ہے. جیسے یہاں جو ہلاک ہوئی نا, سارے نافرمان ہلاک ہوئے اور سارے نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا. کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعی عذاب ہے یا آزمائش ہے, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ عذاب ہیں جن کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے, جو دنیا میں ہمیشہ سے آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا ہے, شدید ترین قحط پڑ گیا. اتنا زبردست قحط پڑا کہ حضرت عمر نے چور کی سزا ہی ختم کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھئی اگر ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ؟ حالانکہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے. کیا حضرت عمر قرآن کی آیت کا انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی, ابھی یہ سزا جاری نہیں ہو سکتی, بھوک سے مر رہے ہیں. اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو قحط پڑا یہ لوگوں کے گناہوں کا
عذاب. او بھائی تاریخ میں اس جیسی عادلانہ حکومت اور اس جیسے پرہیزگار لوگ دنیا میں وجود میں اب تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی وجود میں آئے ہیں. لیکن پھر بھی قحط پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ اس دور میں کوئی کہہ دیتا یہ خدا کا عذاب ہے نافرمانی پر، تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. اب سوال پیدا ہو تو اللہ کو کیا ضرورت تھی لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی؟ تو بھائی اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ اللہ سے پوچھی جائیں گی نا. اللہ جو کام کرتا ہے لا یسأل عما یفعل، قرآن میں اللہ نے بتا دیا میں جو کروں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں کیوں کر رہا ہوں، تم جو بھی کرو گے تم سے پوچھا جائے گا. اب اللہ نے سیلاب بھیج دیا نا، یہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کیوں بھیجا. ہم سے پوچھا جائے گا جب آ گیا اتنے لوگ مر گئے تم نے مدد کیوں نہیں کی ان کی، یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی. اگر کوئی کہے کہ اللہ نے کوئی سندھ کی عوام پہ اتنا ترس آ رہا تھا تو اتنا بڑا عذاب بھیجا کیوں اللہ نے، تو اس کا مطلب آپ سوال کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. تو اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا ہم سے جائے گا. تو اللہ نے تو جو کرنا ہے وہ کرے گا، پوچھا ہم سے جائے گا کہ تمہاری جو اس موقع پہ ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی. تو میں دوسری قسم جلدی اس کو ڈیفائن کر دوں تو یہ قسم وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہے، جو دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہی ہے، چاہے عادلانہ حکومت ہو یا ظالمانہ حکومت ہو. قحط بھی دنیا میں آتے ہیں، نارمل ہے، بارشیں بھی رک جاتی ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں. اب جاپان میں جو صبح و شام زلزلے آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاپانیوں نے کوئی الگ سے ظلم دنیا میں کیا ہوا ہے، وہ تو پٹے ہیں بیچارے اس سے. ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم کے مارے ہوئے لوگ ہیں، تو آنا تو ان پہ چاہیے تھا زلزلے، جو امریکہ پہ آنا چاہیے تھا نا، جنہوں نے ہیروشیما کو اور ناگاساکی کو تباہ کیا. آ کس پہ رہے؟ اب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں اللہ ٹھیک ہے ہم کافر تھے، ہم چینگ پونگ کرتے تھے، لیکن ہم تو آدھی سزا تو ہمیں دنیا میں مل گئی تھی ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، تو پھر بھی عذاب آ رہے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں زلزلے زیادہ آتے ہیں. سوات مردان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں، کراچی میں کم آتے ہیں. بدماشیاں کراچی میں زیادہ ہیں، سوات مردان میں کیا ہیں؟ کم ہے. لاہور میں تو ماشاءاللہ کوئی لاہوری بیٹھے ہو تو پیش کی معذرت، سب سے کم زلزلے کہاں آتے ہیں؟ میرے خیال ہے لاہور میں آتے ہیں. تو یہ نیچرل ہے. اب دیندار آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تو نے نیچے اپنا گھر بنایا ہوا ہے اوپر چلا جا، وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے تہجد زیادہ اخلاص سے شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ نیچے کھارا در میں نا پانی آیا، اکثر کھارا در ڈوب جاتا ہے پانی میں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار ہمارے گناہوں کی سزا میں پانی آگے ہم ڈوب گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ گٹکے سے بھی میں توبہ کر رہا ہوں آئندہ کے لیے، اب میں چلے کی جماعت میں نکل رہا ہوں تاکہ عذاب نہ آئے. نکلنا تو چاہیے بھائی، گٹکا بھی چھوڑنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس ریزن پہ غور کریں یہ سزا ہمیں ملی کیوں ہے. آپ کراچی میں نشیبی جگہ پہ کیوں رہتے ہو بھائی؟ اوپر کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ اس پہ بھی لوگ، اور یہ بھی جرم ہے گناہوں، اگر یہ گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے نا تو نیچے رہنا بھی ایک گناہ ہے. کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ملک میں ڈیم ہے نہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ تو بیچارے مجبور ہیں نا، جن کے پاس وسائل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کو پتا ہے کہ نیچے ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے اور تباہی آتی ہے تو آپ کو خود بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اب آپ جاپان میں جا کے مضبوط عمارت بناؤ اور زلزلہ پروف نہ ہو، تو آپ وہاں روزانہ سہ روزے کا اجتماع رکھو گے، فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی نا. جو کافر شراب پی رہے ہیں نا نائٹ کلب میں، وہ بچ جائے گا زلزلے میں، آپ کیا ہو جاؤ گے؟ انا للہ ہو جائے گا آپ کا. تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور کس کا ہوگا؟ آپ کا. کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ زلزلے زیادہ آتے ہیں، آپ نے زلزلوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو عذاب بعض دفعہ خالصتاً عذاب ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے اس میں ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہے، وہ قدرتی حادثہ بھی ہوتا ہے، لیکن حدیث میں اس کو بھی عذاب کہا گیا ہے. کس معنی میں کہا گیا وہ میں بھی بتاتا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ طاعون کیا چیز ہے جو وبا پھیلتی ہے نا، طاعون؟ آپ نے فرمایا عذاب یبعثہم اللہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس پہ چاہے اللہ مسلط کر دیتا ہے، لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا عذاب ہونا یقینی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ قدرتی حادثے ہیں. تو جتنے بھی قدرتی حادثے دنیا میں ہوتے ہیں، ایک تو وہ دو حادثوں کی قسمیں سمجھ میں آ گئی نا. ایک تو وہ جو قوم لوط قوم نوح پر، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی، اللہ نے اپنے ارادے سے جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں بچا لیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا، تو بغیر کسی لاجک کے اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کے قوم کو ہلاک کر دیا. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. دنیا میں جب گیس اتنی نکل رہی ہے نا تو زلزلے خود بخود آئیں گے. کتنی گیس کتنا پیٹرول تو ہم نکال رہے ہیں نا، تو نیچے سے زمین خالی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو جب زمین ذرا سرکتی ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے خالی ہو گئی ہوں، تھوڑا سا اپنا
इधर करवट लूं मैं, तो जमीन की करवट छोटी करवट बोलो, वो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देती है। वो थोड़ी सी यूं ही लाखों लोग यूं हुए कि अब दोबारा पुरानी पोजीशन में आ ही नहीं रहे। तो ये जो इस किस्म के हादसात होते हैं, इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक बता दिया कि ये नाफरमान के हक में अजाब हैं, फर्माबरदार के हक में क्या है, रहमत। तो सिंध की आवाम या बलूचिस्तान या केपीके में जो मुसीबतें आई हैं, तो नेक लोगों के लिए क्या है, ये रहमत है, बुरे लोगों के लिए क्या है, ये अजाब है। तो हर कुदरती हादसा वो बुरे के लिए अजाब होता है, नेक के लिए क्या होता है, रहमत। इससे पता चला है कि वो नेक पर भी आ सकता है। इससे क्या पता चलता है, वो नेक पर भी आ सकता है। अब इसी में आप देख लें जो दीनदारों की हमाकतें, जब ये कोरोना फैला है ना, तो इसमें लोगों ने क्या बातें करना शुरू कर दी थी। मैं बहुत अरसे बाद कोरोना पे आया हूं, लेकिन अब ये टॉपिक को समझाने के लिए कि जी मस्जिदों में नहीं आएगा ये कोरोना, मस्जिदों में क्या होगा, हम तो वहां अल्लाह अल्लाह करने जाते हैं, वहां वबा कैसे आएगी। ये तो हदीस से ये बात साबित है कि जितनी भी कुदरती हादसात हैं मुतासिर उससे सब होते हैं। तभी तो नबी ने फरमाया मोमिन के लिए वो रहमत बन जाएगी और काफिर के लिए वो अजाब बन जाएगी, नाफरमान के लिए अजाब बन जाएगी। तो नबी ने ये तो नहीं कहा हजरत आयशा से कि ये ताउन अल्लाह का अजाब है जिससे सिर्फ काफिर मुतासिर होगा, मोमिन को ये कुछ भी नहीं कहेगी। ये कहा नबी ने, कब कहेगी उसको भी लेकिन उसके जब वो तकलीफ में आएगा तो गुनाह माफ होंगे, मरेगा तो शहादत का दर्जा मिलेगा। क्या ख्याल है। तो इससे पता चलता है भाई वो सैनमा घर में भी जाएगी वबा, चाहे वो कोरोना हो या ताउन हो, वो मस्जिद में भी उसी स्पीड से आएगी जिस स्पीड से सैनमा घर में जा रही है। तो लिहाजा अगर सैनमा घर में एहतियात करनी है तो कहाँ है, मस्जिद में भी उसी तरह एहतियात करनी है। अब आप ये कह सकते हैं कि जब नबी ने कह दिया कि ये वबा ये रहमत है मुसलमानों के लिए, तो रहमत तो लेनी चाहिए ना, तो उससे बचना तो नहीं चाहिए। लिहाजा जब ये रहमत है तो फिर तो ताउन को गले लगाना चाहिए। कोई कोविड का मरीज है, वो एक बंदा था ना कोरोना के दिनों में, सिगरेट पी रहा था ना, कश ले रहा है, धुएं निकाल रहा है बड़े बड़े सांस भर के। तो एक बंदा उसके पास गया, लड़कों की आदत होती है ना, जाते ही उसके साथ खाने में शरीक हो जाते हैं। तो ये गया, जाते ही सिगरेट लेके कश लगाया और कहा मुझे लग रहा है तू बड़ी टेंशन में है, मैं चाह रहा हूँ तेरी टेंशन में तेरे साथ शरीक हो जाऊं। सुट्टा लगा के बोल रहा क्या हुआ, तो टेंशन क्या है, कह रहा टेंशन ये है कि मुझे कोरोना हुआ है। बस हमने ये उसी की सिगरेट के क्या कर रहा है, छुट्टे लगाना शुरू कर दिया इसने। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये रहमत है तो फिर एहतियात क्यों करें हम। तो याद रखो ये एक और शरीयत का उसूल है कि जितनी भी आजमाइशें हैं वो अल्लाह की रहमत उस वक्त बनती हैं जब उन आजमाइशों से हम बचने की पूरी कोशिश कर लें, फिर भी अल्लाह मुब्तला कर दे। अगर आप ही बचने की कोशिश नहीं कर रहे तो फिर वो हमाकत है, फिर उसको आप रहमत ना समझो। अरे हर बीमारी अल्लाह की रहमत है या नहीं है। हदीस में आता है बुखार में गुनाह माफ होते हैं। हदीस में आता है बुखार की जो गर्मी है ना, ये जहन्नम में जो मुस्लिम को अजाब होना था वो गर्मी की शक्ल में अल्लाह दुनिया में दे देते हैं मुसलमान को। बुखार बड़ी हदीस में बड़ी फजीलत है कि बुखार की वजह से जहन्नम की आग क्या होती है, ठंडी, गुनाह माफ होते हैं। आपने कहा यार इतनी बड़ी रहमत, आप क्या किया कि जी मरी में बर्फ में जाके सो गए आप, यार मैं चाहता हूं मुझे सुबह क्या हो जाए, तेज बुखार हो जाए। फिर जब 103 हुआ आपने कहा थोड़ी रहमत का तकाजा और चाहिए मुझे। समझ में आ रही है बात। यही वजह है कि जब ताउन सहाबा में फैला, सहाबा में यह हदीस फैल गई थी कि ताउन में जो मरेगा वो क्या होगा, शहीद होगा। लेकिन सहाबा कराम ने क्या किया कि लोगों को मुंतशिर कर दिया, पहाड़ों की तरफ भेज दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उन पर बड़ी उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने अपने दौर का ये वाक़या लिखा है कि इलाके में ताउन फैला था तो लोगों ने क्या किया कि इज्तिमाई तौर पर दुआ का एहतमाम किया कि बहुत लोग ताउन तो पहले बहुत स्पीड से फैलता था, ऐसे जनाजे। तो लोगों ने क्या किया, इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने वाक़या लिखा है कि लोग ना सारे उलमा और बुजुर्गान दीन और सारी आवाम जमा हो गई जंगल में, क्या कहीं सहरा में जाके ना मिल के जोर जोर से अल्लाह से दुआ मांगते हैं गिड़गिड़ा के ताकि बीमारी खत्म हो जाए। इब्ने हजर ने लिखा कि जब वो इज्तिमाई सतह पे गए, दुआ मांगी तो बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ गई। कम होने के बजाय क्या हो गई, और वजह क्या है। इब्ने हजर ने लिखा कि वजह ये थी कि ये बिदत का इर्तिकाब किया इन्होंने, इसलिए कि ऐसे मौके पे मैदान में जमा होकर इज्तिमाई दुआ हदीस से साबित नहीं है। हदीस से तो नमाज इस्तिस्का में साबित है कि इज्तिमाई तौर पे जमा होकर दुआ मांगे, ये तो आपने अपनी तरफ से। लेकिन इसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है कि भाई इस्लाम पहले आपको एहतियात का हुक्म देता है, उसके साथ दुआ का हुक्म देता है। समझ में आ रही है बात। बीमारी जब ये सबको पता है कि ताउन की बीमारी एक दूसरे से लगती है, उस जमाने में भी सबको पता था, तभी तो लोग ऐसे इलाकों में जाते नहीं थे जहां ताउन फैला हुआ हो। तो जब ये एक दूसरे से लगती है तो आप जब जंगल में सहरा में सारे इकट्ठे हो जाओगे तो ताउन के जरासीम ये नहीं देखेंगे कि किस काम के, या फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हो या तहज्जुद के लिए इकट्ठे हो। जरसूम वायरस पे कोई फर्क
نہیں پڑتا, تو آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے, جبکہ شریعت ہمیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اسباب اور پھر اللہ سے دعا. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا سب سے پہلے دعا پھر اسباب, ان کا بھی ایک صحیح مطلب ہے. ان کا مطلب ہے کہ اسباب سے بچنے کا اہتمام تو کرنا ہے, فوراً دعا بھی شروع کر دینی ہے, لیکن اسباب کو بھی بھرپور طریقے سے اختیار کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا کراؤڈ ہوا اور سب نے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی, مگر جو موت کا تناسب تھا وہ پہلے سے بہت تیزی سے بڑھ گیا. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی آپ, اور یہ حماقت آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بیمار آدمی کے بھائی احتیاط پر کو فوکس کرو, اس کی صحت کا خیال کرو, وہ کر نہیں رہے ہوتے, اور اس کے ساتھ صرف دعا پر اکتے ہو. دعا تو بہت ہی ضروری ہے. ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو, یہ تو میں نے دو قسم کے حادثات کی پوری ڈیٹیل بتا دی نا, کہ ایک تو وہ واقعی جو خالصتاً قدرتی ہوتے ہیں, اور ایک وہ جس کی لوجی زمین میں ہمیشہ سے نیک لوگوں پر بھی آفتیں آتی ہیں, بروں پر بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی اور زلزلے بھی اور طوفان بھی. تو ہمیں بجائے اس بحث میں کہ یہ عذاب ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے یا یہ کیا ہے, ہمیں وہ یہ تو اللہ کا کام تھا نا جو اللہ نے کیا. ہمیں اللہ کہتا ہے تم وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے موقع پہ وہ کرنا ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے, غریب کے ساتھ تعاون. اور مشرک کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کو اس پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو اللہ نے اس کو غریب بنایا کیوں؟ تو وہ آج بھی کہہ سکتا ہے مشرک کہ اگر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرو تو اللہ کو اتنا ان پہ ترس آ رہا ہے تو سیلاب بھیجا کیوں؟ ٹھیک ہے نا, اللہ نے زلزلہ ڈالا کیوں؟ تو اللہ کہے گا جو میرا کام ہے وہی وہ میں کروں گا, جو تمہارا کام ہے کس نے کرنا ہے؟ تم نے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عذاب یہ جو قدرتی آتے ہیں نا, یہ بھی بعض دفعہ خالصتاً عذاب بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا ہوتا. ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں نے ڈیم بنانے کا اہتمام نہیں کیا. جب بھی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے عوام نے رکاوٹ ڈالی ہے, بے وقوف عوام نے, جو آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. نوشہرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی, جی کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ہلاک ہو جائے گا, ڈوب جائے گا. حالانکہ وہ ڈیم نہیں بنا تو نوشہرہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈوب گیا ہے. لیکن ہمارے پبلک میں سینس بولو نہیں ہے. تو یہ اب یہ اللہ کا, یہ تو قدرتی آفت بھی نہیں ہوئی نا, یہ تو ہماری اپنی یہ تو ایسے جیسے مری کے برف خانے میں جا کے لیٹ گیا, ٹھیک ہے نا, اور کہ نیچرل ہے بیمار ہونا, بخار ہونا. وہ بھائی نیچرل جب ہوتا جب آپ کے گھر میں وائرس داخل ہوتا. آپ تو خود برف میں نہا رہے ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو برف میں جا کے آپ. تو یہ تو حماقت ہے. تو دنیا میں ہر جگہ, امریکہ میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہم نے تو کوئی انتظام. اور ایک فلسفی کا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے کہ ہمارے ملک میں ڈیم ہے نہیں اور یہ مولوی لوگ بچے پیدا کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں. کچھ دن پہلے ان کا بیان آیا, ڈیم ہے نہیں, پانی ہے نہیں اور بچے پیدا کرنے کی. میں نے کہا اس پاگل کو دیکھو, ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں پانی نہیں ہے. کوئی ایک بچہ بتاؤ جو پانی کی کمی سے ہلاک ہوا ہو. فضول قسم کے, پاگل قسم کے لوگ اللہ نے ہم پہ مسلط. یہ ہمارے وہ ہیں جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں, فلسفی ہیں. تو خدا کے بندے, تو اس کو ایک ہی تو نعمت ملی ہوئی ہے, نسل بھی روک دیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اتنا پانی زمین کی رگوں میں سیلاب میں داخل ہوا ہے نا کہ نکالتے نکالتے تھک جاؤ, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ جو چیف جسٹس کا بیان آیا تھا نا پرانا, کہ اتنے لیٹر پانی روزانہ ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور بچوں کی سپیڈ بہت تیزی سے ہے اور اتنا پانی ختم ہو رہا ہے. میں نے اس پر بیان دیا تھا یہ پانی نکلنے کی سپیڈ تو بتا رہے ہیں, زمین میں پانی جا کتنا رہا ہے اس پہ انہوں نے کوئی رپورٹ پیش کی نہیں ہے. بے وقوفوں والے کام کر رہے ہو یار تم. ہمارے حکمرانوں کی اللہ معاف فرمائے ابھی حالت پتہ ہے کیا ہے, کہ یورپ اور امریکہ کی وفاداری میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اتنے ماڈرن تو ہم نہیں ہوئے جتنے تم ہو گئے ہو, ایسی باتیں تو ہم نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو, یہ دلائل تو ہم نہیں دیتے جو دلائل تم دے رہے ہو. میرے بیان پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ مولوی بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی آبادی کا بڑھنا ہے. بھائی یہ باتیں انگریز نہیں کر رہا, انگریز سے پوچھو گے, وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں آبادی کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے. سالوں کے پاس نہ کمبختوں کے پاس کوئی رپورٹ ہے, نہ گورے کا پتہ کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, اور بیٹھ کے پھر بس مولوی کا بیان آ گیا نا تو سمجھتے ہیں دقیانوسی پر مبنی ہوگا. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے یہ BBC میں شائع ہو, میں نے خود پڑھی ہے کہ بچوں کی جو گروتھ ریشو ہے نا وہ خطرناک حد تک گر گیا ہے. دیکھو یہ نہیں دیکھا جاتا دنیا میں آبادی کتنی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے گروتھ ریشو کتنا ہے. وجہ اس کی یہ کہ دنیا میں ایک اسٹیبل لائف کے لیے بوڑھوں کا اتنا ریشو, اس کے مقابلے میں جوانوں کا اس سے ڈبل کم از کم ریشو ہونا چاہیے, کم سے کم, تاکہ وہ بوڑھے قوم پہ بوجھ نہ بنے. اب ریشو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے نا, بوڑھوں کا بڑھتا جا رہا ہے, جوانوں کا یا تو کم ہو رہا ہے یا اتنا ہی ہے.
اوور آل دنیا کو دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. تبھی تو امریکہ، کینیڈا اور اتنے بڑے بڑے ملکوں میں بچوں کے پیدا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ تو پیسے دے رہے ہیں یار. آسٹریلیا میں بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملتے تھے تو پاکستانیوں نے اس کے علاوہ سارے کام چھوڑ دیے وہاں جا کے. تو آسٹریلیا نے لا چینج کر لیا کہ یار یہ کمبخت تو آگے کچھ کر ہی نہیں رہے سوائے بچے پیدا کرنے کے. تو میں جب آسٹریلیا گیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے گورنمنٹ نے الاؤنس دینا بند کر دیے تو اس سے آپ کی اسپیڈ پہ فرق نہیں آنا چاہیے. آپ دوسرا کام بھی کریں لیکن اسپیڈ آپ وہی رکھیں جو آپ کی ماضی میں تھی. ٹھیک ہے اسپیڈ کی. اتنا بڑا کنٹری آسٹریلیا، برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہوں بھرنے والا نہیں ہے. 5 گھنٹے تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں لگتے ہیں. بلوچستان جا کے دیکھ لو یار، اسپیس ہی اسپیس ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ملک میں جگہ جنگل وہ جگہ نہیں ہے، اسپیس کم ہے. گراؤنڈ کراچی سے حیدرآباد چلے جاؤ نا، اتنی اسپیس ہے. آدمی کہتا ہے کتنی بھی اسپیڈ سے پوری دنیا کو دیکھو تو کیا ہوگا حال. بالکل ان کو صرف مولویوں سے نفرت ہے. یہ سمجھتے ہیں مولوی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے. بھائی جو چیز مشاہدے سے نظر آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے؟ تو فضول قسم کی باتیں. تو وہ ایک نے پھینک دی تھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہ زمین سے اتنا پانی، اتنے وہ کیلکولیشن بتاتا ہوں اتنے کروڑ گیلن نکل رہا ہے بیٹا، اب تو مر گئے اگلے سال. کمبخت تو جا کتنے کروڑ گیلن رہا ہے. ابھی جو زمین کی رگوں میں اس بارشوں میں پانی گیا ہے نا، نسلیں پی سکتی ہیں یہ پانی. اور اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے کتنی بجلی پیدا ہوتی اس میں. جو ہے نا آپ جو مچھلیوں کی جو بریڈ کتنی کر سکتے تھے اس میں 20 کام ہو سکتے ہیں. سارا زور کروڑوں روپے کا سرمایہ بچوں کی سپیڈ روکنے پر لگایا ہوا ہے. جو پیسہ آپ کا وہاں خرچ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ روکا جا رہا ہے نسل کو کہ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے لہذا 2 ہی اچھے. اور آپ کو پتا ہے ایجوکیشن پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا فیملی پلاننگ پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کو ہم لطیفے سنا رہا ہوں میں بیٹھ کے. یعنی لطیفے سے مراد خبریں سچی ہیں لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کے لطیفے ہیں. یعنی تعلیم کے نام پہ نا کہ بچے کم ہوں گے تو ایجوکیٹڈ ہوں گے، تو اس میں فیملی پلاننگ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے نا تاکہ بچے ایجوکیٹڈ ہوں، وہ ایجوکیشن کے لیے اتنا بجٹ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تعلیم کو فروغ دینے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا مانع حمل تدبیریں کے لیے اور جو اس کے لیے جو لیکچرز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے عورتوں کو گاؤں گاؤں جا کے، اس پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو سارے فضول قسم کی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مدرسے میں پڑھا لیا. میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ ہمارا گھر بھی الحمدللہ اس بہانے آباد ہو گیا. ورنہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہوتے تو آج ہماری ایک بیوی ہوتی، ایک آدھ بچہ ہوتا. میری زندگی کا سارا مزہ ہی خراب ہو گیا تھا یار. ابھی تو ہم کسی ملک سے آتے ہیں ایسے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ابا آ رہے ہیں، ہر سائز کا بچہ ہے ماشاءاللہ، بیٹے بھی، اللہ نظر بس سے بچائے. میں تو کہتا ہوں یار اسلام کا یہی ایک احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا. اور بڑھاپے میں یہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. یہ سارے جوان ہو چکے ہیں بڑھاپے میں، وہ اس کے اپنے مزے ہیں. تو پتہ نہیں وہ 2 بچے لے کے کیا کر رہے ہیں یار لوگ. تم ٹھیک ہے یہ بھی ان کو بھی پھینکنا آنا کہیں، یہ بھی اچھے ہیں. گھر بھرا ہوا ہو، 1000 گز کے بنگلے، دیواریں کھا رہی ہیں یار، آبادی نہیں ہے گھروں کے اندر. بڑھاپے میں اپنے مزے، داماد ہوں گے ہول سیل کے حساب سے، بہویں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے. دادا پٹھانوں میں جا کے پشاور میں دیکھو دادا کے مزے ایسے ہیں آپ مائیکل جیکسن کے مزے بھول جاؤ گے. میں تو دیکھتا ہوں نا جا کے پٹھانوں میں پشاور مردان، وہ ایک دادا بیٹھا ہوگا، وہ میرا پوتا ہے، وہ نواسا ہے، یہ 8 چاچے ہیں، یہ پتہ نہیں اتنی بڑی فیملی ہوتی، دادا بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اکیلا اور عزت بھی مل رہی ہوتی ہے اس کو. تو خیر اب یہ تو ٹاپک میں کئی بار چھیڑ چکا ہوں، کہاں سے کہاں چلے ہم. جو اصل بات کہہ رہے تھے غریبوں کو کھانا کھلا دیا. ہاں آخری بات جو ہے نا وہ یہ رہ گئی تھی کہ ہمارے یعنی سبق کے لیے ہمیں ہر مصیبت کو اپنے لیے عذاب ہی سمجھنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم ہے، چاہے حقیقت میں وہ عذاب ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں اسی مثال سے سمجھاتا ہوں. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے نا تو علماء بہت کہہ رہے تھے یہ بدعمالیاں جن کی سزا مل رہی ہیں بالکل ٹھیک بات تھی، یہ بدعمالیوں کی سزا. اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب نہ ہو. عین ممکن ہے کہ یہ کیا ہو، عذاب بھی ہو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے یہ عذاب ہی ہے اور کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا ہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بے شک وہ کسی اور کے گناہ کی سزا ہے یا سزا نہیں بھی، یہ قدرتی حادثہ ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے. دیکھو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی مدینہ میں گہرے بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو جاتے اور مسجد میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. حالانکہ گہرے بادل آنا کیا ہے؟
نیچرل ہے، اور نبی سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں تقوی اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، وہ تو نبی یہی سمجھتے تھے، پھر نبی جا کے دعا مانگتے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا، حالانکہ مدینہ میں تو اب بھی بادل آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی، وہ تو ہر مصیبت کو اپنے گناہ کی سزا سمجھتے۔ تو سمجھنا ہمیں، یہ تو میں نے ایک نالج کے لیے ایک پورا بیان کیا۔ جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے، بہت قتل و غارت ہو رہا تھا، حضرت بار بار ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ گناہوں کا عذاب ہے، جو کہ کسی اور کے گناہوں کا عذاب۔ اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہو جاتا ہے، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو یہ ہوں۔ فرمایا سمجھو یہ میرے گناہوں کا عذاب ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب ہے۔ تو استحضار ہم سب کو یہی کرنا چاہیے، کچھ بھی آفت آ رہی ہے اپنے گریبان میں جھانکے، بھائی شاید یہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب۔ اگر کوئی عالم بہت نیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہو رہا اس سے، وہ یہ سمجھے میں تبلیغ میں کوتاہی کر رہا ہوں، جتنا میرے ذمے تھا حق بیان کرنا میں اتنا حق بیان نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے۔ تو سمجھنا ہم سب کو یہی چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، لہذا اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر یہ واقعی آپ کی گناہوں کی سزا ہے، توبہ استغفار سے معاف ہوگی، نہیں ہے تو توبہ استغفار کرنے پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے کیا؟ آپ کے درجات کیا ہو جائیں گے؟ بلند ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا۔ اللہ کہے گا سزا اس کو ملی ہے، گناہ اس کے تھے، اور یہ بندہ میرے کتنا خوف رکھتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی، اس سے اللہ کا قرب آپ کو کیا ملے گا؟ اور زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔